जिस वक्त पाक फौज नवाब अकबर खान बुगटी पर चढ़ दौड़ी तो उस वक्त पाक फौज के इस हमले की मुखालफत करने वाले मुल्क दुश्मन, गद्दार और भारतीय एजेंट ठहराए जा रहे थे। हालात और नताइज ने पाक फौज को गलत साबित किया और जिन्हें पाक फौज गद्दार कह रही थी वो दुरुस्त साबित हुए। जिस वक्त पाक फौज बंगाली जुबान को कौमी जुबान करार देने का मुतालबा करने वालों पर गोलियां चला रही थी, उस वक्त पाक फौज मुखालफत करने वालों को गद्दार, मुल्क दुश्मन और भारतीय एजेंट करार दे रही थी। बाद में पाक फौज को तारीख और नताइज दोनों ने गलत साबित कर दिया। जब पाक फौज बंदूक की नोक पर बंगालियों के हुकूक छीन रही थी, वहां जुल्म सितम कर रही थी, तो कुछ सर फिरे थे जो उसकी मुखालफत करते थे। पाक फौज उन्हें गद्दार और मुल्क दुश्मन ठहराती रही। नताइज ने साबित किया वो गद्दार असली मुहिब्बे वतन थे जो मुल्क को दो लाख होने से बचाना चाहते थे। कुछ लोगों ने हर दौर के हर मार्शल लॉ और हर फौजी हुकूमत की मुखालफत की। उन्हें हर दौर की फौजी हुकूमत ने गद्दार और मुल्क दुश्मन करार दिया। हर मार्शल लॉ का खात्मा जमहूरियत से हुआ। हर ज़ियाउल हक का अंजाम बेनजीर भुट्टो हुआ। आप जानते हैं इतने लंबे मार्शल लॉ के बाद जब ज़ियाउल हक भावलपुर में त्यारे में फटे, उसके बाद जो इलेक्शन हुआ तो कौम ने खुलकर बेनजीर भुट्टो को वोट दे दिया। हर ज़ियाउल हक का खात्मा बेनजीर भुट्टो है। हर मार्शल लॉ का खात्मा जमहूरियत से हुआ, जिसने बिलाखिर साबित किया कि नाकदीन गद्दार नहीं मुहिब्बे वतन थे। वो पाकिस्तान का भला चाहते थे। अब भी जो लोग पाक फौज को और जर्नैलों को इधर उधर उलझने से गुरेज के मशवरे देते हैं, हमारे जैसे लोग जो उन्हें कहते हैं कि अपने काम पे फोकस रखें, अपना काम करें, लुचफराई न करें, खारजा पॉलिसी न बनाएं, दाखिला पॉलिसी न बनाएं, सियासतदानों को फैसले करने दें, तो गुरेज के मशवरे देते हैं, पराई जंगों में कूदने से बाद रहने का कहते हैं, वो गद्दार और मुल्क दुश्मन ठहराए जा रहे हैं। लेकिन वक्त नताइज साबित करेंगे आखिर फिर कि मुल्क दुश्मन कौन और मुहिब्बे वतन कौन था। जिस तरह पहले ये गलत साबित हुए, उसी तरह ये फिर गलत साबित हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद न्यावी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज 19 मार्च 2026 की तारीख है और 29 रमजानुल मुबारक है। मेरी तरफ से मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली को, जो मेरे बाप की उम्र के हैं, मेरी माएँ हैं, मेरी बहनें हैं, मेरी बेटियां हैं, उन सबको मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, एडवांस ईद मुबारक। अल्लाह पाक ऐसी ईदें सैकड़ों आपकी जिंदगी में लाए अपने प्यारों के साथ। हमारे जुबान में इसे मीठी ईद भी कहते हैं, तो ये मीठी ईद आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी तरफ से आपके बच्चों को प्यार और उनको ईद मुबारक सबको। आप थोड़ा माहौल तब्दील देख रहे होंगे, तो आज एक बार फिर जो है ना, मैं अपने घर में, जो मेरा अपना घर है, जहां मैं पैदा हुआ, मेरे बाप का घर, वो कहते हैं ना ये तुम्हारे बाप का घर है, हाँ ये मेरे बाप का घर है, मेरी माँ का घर है। अब यानी ये इस तरह है, अभी लगता है कहीं से कि किसी कोने खुदरे से ना मेरी माँ निकल आएगी और कहेगी कि महमूद, यानी मेरे जो तलफ़ुज़ है ना वो महमूद है नाम का। आप जानते होंगे मेरी माँ के लिए महमूद था, महमूद।
یعنی وہ مجھے نا اچانک اور کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ مجھے کام کہہ دیں گی اور بڑے پیار سے کہ پتر یہ کام کر دو، اس طرح کہتی. تو لگتا ہے کہیں سے حاجی صاحب نکل آئیں گے. حاجی صاحب جو ہے نا وہ بکریوں کے اور مرغیوں کے جو ہے نا وہ شوقین تھے. وہ ہر وقت اسی چکر میں لگے رہتے. یعنی آپ انہیں بکریوں کا گتاوا بناتے دیکھتے نا، گتاوا آپ سمجھتے ہوں گے، کھل اور بھوسا اور روٹی کے سوکھے ٹکڑے، ان کو بھگو رکھنا، پھر ان کو مکس کرنا. گتاوا یعنی شلوار جو ہے نا وہ ٹنگی ہوئی، بنین پہنی ہوئی، جہاں تک گتاوا لگو، وہ ایک بکری پھر دوسری بکری، اس طرح جو ہے نا. کیا زندگی تھی، کیا لائف تھی. سارا کچھ اپنے ساتھ لے گئے، سارا کچھ. لیکن میں کچھ بھی ہو جائے، میں آ کے دروازہ کھولتا ہوں. ہماری زبان میں کہتے ہیں وسانا. میں یہ گھر وساتا ہوں. یہ پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا ہے پاکستان میں، 300 اور 21 روپے ہو گیا ہے، اور اتنا ہو گیا ہے اور اتنا ہو گیا ہے. اور یعنی جو منع کرنے والے تھے وہ خیر خواہ ہی تھے، لیکن میں نے کرنے. حاجی اور حجیانی کا دروازہ کھلے گا کیونکہ وہاں پہ لوگ آتے ہیں. حجیانی کی کبھی کبھی سہیلیاں آ جاتی ہیں، کبھی کبھی حاجی کے دوست آ جاتے ہیں. ان کے لیے مٹھائی لے کر آیا ہوں پنڈی سے، کہ جو حاجی صاحب کا کوئی دوست آ گیا، کوئی ماں کی سہیلی آ گئی. ابھی آنے سے پہلے جو ہے وہ جب آیا ہوں تو ایک سہیلی بیٹھی ہوئی تھی، ان کو میرا پتہ تھا میں آ رہا ہوں. ان کو بھگتایا ہے، ان کی بہویں تھیں ان کو بھگتایا ہے. اس بھگتانے میں آپ لوگوں کا بڑا جو ہے نا وہ کردار ہے، آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. بہرحال یہ میرا گھر ہے جی، یہ میرے باپ کا گھر ہے وہاں پنڈی میں، تو آپ کو پتہ ہے وہ. بہرحال اپنے کام پہ آتے ہیں. تازہ ترین خبریں آپ کے سامنے رکھنی ہیں اور جو ہے نا ایک ویلاگ رکھنا ہے. لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ سپورٹ کریں، مجھے سپورٹ کریں. میری آواز آپ سننا چاہتے ہیں نا تو سیدھی بات ہے، سپورٹ کریں اس کو، چینل کو. آپ پہلی دفعہ آئیں تو سبسکرائب کریں. ٹائم سے نہ ڈرا کریں کہ یار آپ کا 31 منٹ کا 32 منٹ کا ویلاگ ہوتا ہے، لوگ شکایت کرتے ہیں. اگر مزہ نہ آئے تو پھر کہا کریں نا، اگر کوئی نئی چیز نہ ہو تو. ابھی میں نے اپنے ماں باپ کی سٹوری آپ کو سنائی. آپ جو ہے وہ سبسکرائبر ہیں تو لائک کریں، اور اس کے علاوہ جو ہے نا شیئر کریں دوستوں کے ساتھ، اور پورا دیکھیں. یہ مہربانی کریں، ویڈیو کو پورا دیکھیں. اور دوسرا، چینل کو فائنینشلی سپورٹ کریں. سمپل سی بات ہے. ہمیں پیار چاہیے اور کچھ پیسے بھی. ہم ایسے بھی ہیں، ہم ہیں ویسے بھی. یعنی وہ جو ہے نا تھوڑا اس کا مینٹلی جو ہے نا وہ کمفرٹ کے لیے آپ اس کو نمبر دیے ہوئے ہے، آپ اس کو جو ہے نا وہ فائنینشلی سپورٹ کریں. سب سے پہلی خبر جو ہے وہ یہ ہے، اب آپ اندازہ کریں یہ کس قسم کی قوم ہے کہ اب تک 9,000 حملے جو ہے وہ ہو چکے ہیں ایران پہ. کیونکہ ہمارا ٹاپک ایران ہے، زیادہ تر 9,000 حملے. اور ان حملوں میں جو سب سے قابل افسوس بات یہ ہے کہ تمام خلیجی ممالک کا حصہ ہے، تمام خلیجی ممالک کا. یعنی امام زین العابدین نے فرمایا تھا نا کہ کربلا تو کربلا تھا، وہ تو انہوں نے کرنا تھا، اس پہ تو افسوس ہوا ہی ہوا. لیکن کوفہ والوں کی خاموشی مار گئی، دل چیر گئی. مدینہ میں خاموشی تھی، دمشق میں خاموشی تھی، کوفہ میں خاموشی تھی، مکہ میں خاموشی تھی. تو 9,000 حملے، 2,000 پاؤنڈ وزنی بوم گرائے گئے ہیں. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ اہل تشیع علماء سے جنرل عاصم منیر صاحب کی ملاقات ہوئی ہے. اب جو ہے نا یہ جو لگ رہا ہے نا اپیرنٹلی، وہ یہ لگ رہا ہے کہ ان سے جو ملاقاتیں کرنے کا جو ہے نا وہ مطلب ہے وہ یہ کہ پاکستان پہ دباؤ آ رہا ہے. کیونکہ ایران ریٹیلیٹ کر رہا ہے، ایران حملے کر رہا ہے سعودیہ پہ.
میں تو حق میں ہوں، یعنی آپ میرے پڑوسی ہیں، آپ کی چھت پہ بیٹھ کے اگلا میرے گھر میں اینٹیں مار رہا ہے، میرے بچوں کو مار رہا ہے، میں جب ریٹیلیٹ کرتا ہوں، میں کچھ کرتا ہوں، تو آپ کہتے ہیں یار میں تو آپ کو پڑوسی ہوں، اب مجھے کیوں جو ہے نا وہ، تو پھر بھائی اب وہ جو آپ کی چھت پہ بیٹھ کے میرے بچوں کو مارا ہے تو اس کو سمجھائے نا، اس کو پہلے منع کریں پھر مجھے کہیں، یہی حساب ہے۔ تو اب جنرل عاصم منیر پہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ دباؤ آ رہا ہے، کیونکہ یہ اسی طرح کرتے ہیں نا، نہ قوم سے پوچھتے ہیں، نہ لوگوں سے پوچھتے ہیں، نہ ان کو پتہ ہے، 12 جماعتیں پاس ہیں، یعنی وہ میرے خیال ہے ابراہم لنکن یا ونسٹن چرچل ان دونوں میں سے کسی نے کہا تھا کہ جنگ جیسے سنجیدہ معاملے کو جرنیلوں پہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اب اندازہ کریں، تو نہ کسی سے پوچھتے ہیں، مشورہ کریں لوگوں سے بھائی کہ کون سا جو ہے نا فری لانچ کرنا ہے، کون سا نہیں کرنا۔ بہرحال ان پہ دباؤ ہے، اور شیعہ علماء بھی بڑے جو ہے نا وہ چوگے شوگے پہن کے امام باندھ کے پہنچے ہوئے تھے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ پاکستان نے عارضی جنگ بندی کا اعلان کیا ہے افغانستان کے ساتھ، حالانکہ اس دن لیلۃ القدر کو جو ہے نا وہ حملہ ہوا ہے، جس میں بتایا جا رہے ہیں بہت سارے جو ہے نا وہ مریض تھے، نشہ چھوڑنے کی کوشش کر رہے تھے، زندگی کی طرف واپس آ رہے تھے۔ اب تو ڈی جی ایس پی آر بھی تقریباً تسلیم کر چکے ہیں کہ جو خودکش ہوتا ہے وہ سارے نشئی ہوتے ہیں جو حملہ کرنے آتے ہیں۔ بہرحال تو عارضی جنگ بندی ہوئی ہے، یہ بڑا اچھا ہوا ہے۔ اس کے بعد علی لاریجانی، علی لاریجانی جو ہے نا، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، ایک تو وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھے، دوسرا علی خامنائی کے بعد نا اگر کوئی طاقتور شخصیت تھی تو وہ علی لاریجانی تھے۔ علی لاریجانی دنیاوی طور پر میں نے آپ کو بتایا کہ مغربی فلسفے میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی تھی، مغربی فلسفے میں، ویسٹرن فلسفی میں، تو وہ سافٹ جو ہے نا سپوکن تھے، اور اب جو ہے نا وہ انکشاف ہوا ہے کہ علی لاریجانی رابطے میں تھے، بعض ملکوں سے رابطے میں تھے، نیگیٹو نہیں پازیٹو، یعنی بات آگے بڑھ رہی تھی۔ علی لاریجانی گرنٹیاں مانگ رہے تھے اور علی لاریجانی کو ہٹ کیا گیا، اور علی لاریجانی کو سعودیہ سے ہٹ کیا گیا۔ آپ بتائیں، تو یہ بائی ڈیزائن، ورنہ آپ دیکھتے ہیں، آپ جنگیں پہلے بھی دیکھتے ہیں، اب رشیا کے لیے مسئلہ ہے ولادیمیر زیلنسکی کو مارنا، مسئلہ ہے یوکرین کے صدر کو، مسئلہ ہے رشیا کے لیے۔ کبھی آپ نے سنا ہے؟ یہ دنیا کے تمام اصولوں کے خلاف جو ہے نا قیادت کو لیمینیٹ کر رہے ہیں۔ قیادت ہوتی ہے تو مذاکرات ہوتے ہیں، قیادت ہوتی ہے تو فوج کہنا مانتی ہے۔ یہ اس لیے ایلیمینیٹ کر رہے ہیں کہ نہ ہوگا بانس نہ بجے گی بانسری۔ علی لاریجانی پہ ذرا سے ان کو شک ہوا کہ وہ مذاکرات کر رہے ہیں طاقتور ملکوں کے ساتھ، انہوں نے علی لاریجانی کو اڑا دی۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ خلیج میں گریٹر اسرائیل کے راستے میں جو رکاوٹ ہے نا وہ ایران ہے، سمپل از دس۔ افتخار ٹھاکر بڑے زبردست اداکار ہیں، آپ جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایران جیتتا ہے تو عرب ڈوبتے ہیں، ایران ہارتا ہے تو عرب ڈوبتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جیتنے کی صورت میں عربوں پہ دباؤ آئے گا کہ تم لوگ لانتی ہو، جمہوریت لاؤ، ڈوبے عرب۔ ایران ہار گیا تو اس صورت میں عربوں پہ ہولڈ ہو جائے گا اسرائیل کا، اس صورت میں بھی ہاریں گے۔ اور بات بالکل ٹھیک ہے، ایران کا ہارنا، ایران کا جیتنا عربوں کو ڈبوئے گا، یہ آپ دیکھ لیں گے۔ یہ انہوں نے علی لاریجانی کو بھی شہید کر دیا۔ مین کہ بنجمن نیتن یاہو کے جو عزائم ہیں وہ آپ سمجھ جائیں سارے۔ پاکستانیوں کے لیے وہی خبر
कीड़े मकोड़े, ठीक है, शूदर, मालू मुसल्ली, 1 रुपए और 64 पैसे बिजली महंगी कर दी गई फी यूनिट। अब आप कहेंगे क्यों, तो उस क्यों का जवाब यह है कि गर्मी आ रही है। ये तो वैसे अचानक अल्लाह पाक ने बारिशें दी, मौसम ठंडा हो गया, वरना आपको पता है मार्च की 19 तारीख 20 तारीख यहाँ पे ठीक ठाक बाहर होती है, ये महंगी हो गई है जी। अब आगे सुने, एशियाई तरक्याती बैंक से 10 अरब डॉलर का कर्जा, 10 अरब डॉलर का चढ़ाते। पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि जी हम पे कर्ज थोड़ी चढ़ रहा है, हम पे थोड़ी चढ़ रहा है। मेरे 3 बच्चे हैं, अभी कर्जा ले लेके वो कहेंगे पापा ले रहे हैं जी, ठीक है हमें क्या, वो फिर अदा किसने करना है एक दिन, लोग तो इनके गले पड़ेंगे। इधर पता ही नहीं है, पढ़े लिखे लोग कहते हैं जी हम पे किधर कर्जा है, हम पे तो कोई कर्जा नहीं है। हालांकि यही कर्जा आप महंगाई की सूरत में, बिजली की सूरत में, गैस की सूरत में, डीजल पेट्रोल इन्हीं की सूरत में आप वापस करते हैं। बहरहाल उसके बाद पहली दफा तारीख में जो है ना नेटो वो शदीद तकसीम हुआ है। 32 ममालिक वो मुखालफत कर रहे हैं, 32 ममालिक, ये तारीख में पहली दफा हुआ है। वरना नेटो का जो आर्टिकल 5 है ना, वो कहता है कि नेटो के किसी एक रुकन मुल्क पे हमला, पूरे नेटो पे हमला होगा और नेटो हरकत में आ जाएगा। लेकिन ये ट्रंप को पहली दफा जो है ना वो हुई है, शर्मिंदगी हुई है। रमजान ट्रांसमिशन का जिक्र करते हैं, रमजान ट्रांसमिशन में एक फोन आया है, इसका जवाब देंगे जरार भाई और इसका जो है ना वो जवाब देंगे शुएब भाई। ये लोग जो है ना वो इसका जवाब देंगे। सवाल ये है कि मैं जी लड़की को जो है ना देखने गया रिश्ते के लिए, लड़की को मैं देखने गया, वहां पे मुझे लड़की की खाला पसंद आ गई। अब मैं लड़की की खाला के बगैर नहीं रह सकता, मुझे कोई इसका हल बताएं। तो बताएं जी, जिन्होंने हल बताना है, जिनको मैंने कहा है वो हल बताएं, मैं तो नहीं जो है ना वो बता सकता। मैंने आपको पहले भी बताया कि एस्टेब्लिशमेंट से या जर्नैलों से नवाज शरीफ को बड़ा कीड़ा है पंगा लेने का। लिया भी सही, फिर भुट्टो साहब ने फायदे शायद उठा के उन्होंने भी पंगा लिया, मंतकी अंजाम तक किसी ने नहीं पहुंचाया, मंतकी अंजाम तक, लॉजिकल एंड वो पहुंचा रहे हैं खान साहब। मुकम्मल जीत या मुकम्मल हार, जवाल आए तो कमाल पे आए, कमाल पे। ऐसा निसार कह देंगे जवाल आए ना कमाल पे आए। मुकम्मल जीत या मुकम्मल शिकस्त, किस तरह, इसको आपने गौर से सुनना है। हालांकि सारा कुछ आपके सामने हुआ है। 9 अप्रैल रात 12 बजे तक आखिरी डेडलाइन थी फौज की तरफ से। कौमी असम्बली का इंतहाई अहम इजलास जानबूझ के आखिरी वक्त तक खींचा गया जी। आखिरी बॉल, आखिरी चाल, आखिरी घंटा और आखिरी पत्ता, सब परेशान थे क्या होने जा रहा है। आसाब की जंग थी, सारा दिन गुजर गया, बात आखिरी लम्हों तक पहुंच गई। ठेकेदारों के असाब जवाब देने लगे, उन्हें सारी मेहनत जाय होती हुई नजर आई। उन्हें साइफर नजर आया, डोनाल्ड ट्रू की सूरत नजर आई, जो बाइडन की परवरदिगारी नजर आई। जो अब तक पसे पर्दा छुपे बैठे थे, उन्हें मजबूरन सामने आना पड़ा। ये काम किया खान ने। नकाब नोचे के सामने आओ, उतारो पैंटे, उतारो कपड़े, सामने आओ। ये क्या पीछे से डोरियां लाते हो, कभी किसी को आगे कर दिया, कभी किसी को, सामने आओ। जो धंधा चला रखा है, धंधा जी, उन्हें मजबूरन सामने आना पड़ा, एक्सपोज होना पड़ा। आखिरी घंटे में सब एक्टिव हो गए। छुट्टी के दिन आधी रात को अदालतें खुल गई। उमर अता बंदयाल धोती संभालता
میلی بنیان پہن کے پہنچ گیا، عطر من اللہ پہنچ گیا، بعد میں بڑے ڈیموکریٹ یہ بن گئے جی۔ عدالتیں کھل گئیں، منصفان ریاست جوک در جوک پہنچنے لگے، کسی کی دھوتی نہیں تھی، کسی کے جوتے نہیں تھے، کسی کی بنین نہیں تھی، لیکن پہنچنے لگے۔ ساری اپوزیشن آدھی رات تک قومی اسمبلی میں بیٹھی رہی، کیونکہ اوپر سے حکم تھا، اوپر سے بیٹھے رہنا، یاد ہوگا آپ کو۔ قیدیوں والی گاڑیاں پہنچی، یہ اظہر عباس کر رہے تھے، لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس کے ذمہ تھا، جو آرمی چیف بننے کے امیدوار تھے۔ انہوں نے سپریم کورٹ کھلوائی، انہوں نے گاڑیاں پہنچائیں، اور پھر بعد میں بابا جی کا ٹھلو لے کر وہ بھی نہیں بنے، جیسی نیت ویسا انجام، اور بن گیا جو لایا گیا۔ بہرحال کیا ہوا، قیدیوں والی گاڑیاں پہنچی، لا انفورسمنٹ حرکت میں آئیں، اور سب کچھ کنٹرول کیا جانے لگا۔ یہی وہ وقت تھا جس کے لیے کپتان نے اتنی لمبی اعصابی جنگ لڑی، اتنی زیادہ محنت کی تھی۔ کپتان نے میڈیا کو بلایا، سوشل میڈیا پہ سب لائیو جا رہا تھا، ارشد شریف، ڈاکٹر معید پیرزادہ، فریہ ادریس، صابر شاکر، یہ بڑے عمران ریاض، یہ سارے وہاں پہ بیٹھے تھے، جو ایک ایک منٹ جانتے ہیں، جو نزاکت سمجھتے ہیں۔ اندر کی خبریں باہر آ رہی تھی۔ کپتان نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا، جب اعصاب کی آخری جنگ جیت گیا تو کیا پوچھا، کوئی رہ تو نہیں گیا جو میرے خلاف نہ ہوا ہو؟ مطلب کوئی رہ تو نہیں گیا جو واضح طور پر قوم کے سامنے ایکسپوز نہ ہوا ہو؟ ذرا باہر دیکھو، کسی کی دھوتی ہے، کسی کی بنین ہے، کسی کا انڈر ویئر ہے، ذرا چیک کر لو سب کو، باجوہ کو، ندیم انجم کو، اظہر عباس کو، بندیال کو، عطر من اللہ کو، سب کو۔ صحافیوں نے کہا جی نہیں، سارے الف ننگے کھڑے ہیں، چوک میں ناچ رہے ہیں، ڈی چوک میں بھانگڑا ڈال رہے ہیں، لیکن بادشاہ ننگا ہے۔ وہ اٹھا، ڈائری اٹھائی، اور وکٹری کا نشان بناتا ہوا اپنی کالی لینڈ کروزر میں بیٹھ کے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ بظاہر ہار کے جا رہا تھا، مگر حقیقت میں یہی اس کی جیت تھی۔ وہ سب پردہ نشینوں کے منہ سے نقاب نوچ کے جا رہا تھا، وہ سب کو بے نقاب کر کے جا رہا تھا، وہ سب بکو اور مفت خوروں کو بیچ بازار ننگا کر کے جا رہا تھا، وہ قوم کو اصل مجرم، اصل غدار، اصل میر جعفر دکھا کے جا رہا تھا۔ اصل میر جعفر، اصل میر صادق کون ہے؟ 78 سال سے اس ملک کو کس نے توڑا؟ اس ملک کے غریبوں کا حق کس نے کھایا؟ اس ملک کے غریبوں کی تعلیم کس نے کھائی؟ سڑکیں کس نے کھائیں اور جہاں سے سنبھال کر لے گئے؟ اس ملک کے غریبوں کے بچوں کو پڑھنے کس نے نہیں دیا؟ سارا بتا گیا، سارا، اور قوم کو یاد ہو گیا جی۔ اس کا مقصد پورا ہوا۔ 78 سالوں سے پردے کے پیچھے بیٹھے اصل ہرکارے، اصل فنکار قوم کے سامنے ایکسپوز ہو چکے تھے۔ یہی اس کی جیت تھی، یہی اس کا ماسٹر سٹروک تھا۔ اس لیے تو کسی نے بولا تھا کہ کام چنگے کر گیا، غدار سارے ننگے کر گیا۔ عمران خان، قوم احسان نہیں بھولے گی، قوم یاد رکھے گی۔ اب آتے ہیں فساد کی جڑ، بنو امیہ کی اولاد، بنو امیہ کے وارث، لونڈے لپاڑے، لونڈے لپاڑے۔ یہ کس کی سنت ہے؟ باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد بیٹا یا پوتا یا چاچے کے بعد، یہ کس نے کیا تھا سب سے پہلے؟ خلافت کی پیٹھ میں چھرا کس نے گھونپا تھا؟ اگر آپ نے، مجھے چھوڑیں، مجھے، آپ خلافت و ملوکیت، یہ کتاب ہے سید ابو الاعلی مودودی کی، وہ پڑھیں۔ کیا کمال کیا ہے سید صاحب نے کہ خلافت بادشاہت کیسے بنی اور کس نے بنائی۔ میں نہیں کہتا، یا آپ سنیں
मौलाना इसहाक साहब रहमतुल्लाह अलैह फैसलाबाद वाले, उनको सुने, या आप सुने डॉक्टर इसरार को कि हमारा कबाड़ा कहां से निकला, हमारा कबाड़ा निकाला किसने? इन लौंडो लपाड़ों ने। यानी कोई तालीम नहीं, कोई खूबी नहीं। क्या खूबी है जी? बादशाह का बेटा है, बादशाह की बेटी है, ये खूबी है। ये कौन सी खूबी हुई? ये मोहम्मद बिन सुलेमान, इस देग में क्या खूबी है? हालांकि इसका बाप भी अभी जिंदा है। ये सुलेमान बिन अब्दुल अजीज का बेटा है, बस ये खूबी है। यही बनु उमैया में था। सारे अरबों में देख लें, सारे अरबों में, ईरान में देख लें उसके मुकाबले में। यानी ईरान की पार्लियामेंट तकरीबन 76% पीएचडीज पे मुश्तमिल है। 76% पीएचडीज। मैंने कल परसों भी आपको कहा था, आप शायद कहते हो कि मैं ईरान का नाम ज्यादा लेता हूं। अगर आप ईरान के साथ नहीं है, सिंपल सा सवाल है। मैं कहता हूं शिया है, मैं कहता हूं कि फिक्र जाफरिया, हमारे इख्तलाफात। अगर आप ईरान के साथ नहीं है तो किसके साथ है? इजराइल, अमेरिका, किसके साथ हैं आप? दूसरी तरफ देखें, सारा बनु उमैया, कोई जहाज दे रहा है, कोई बच्चियां नचवा रहा है, कोई ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स दे रहा है। मैंने आपको बताया कि ये जो अरब है ना, ये इंडियन से मोहब्बत करते हैं, बट और गोरी चमड़ी वालों पे जान देते हैं। जान पता नहीं उनसे करवाते क्या है। हम उन्हें अच्छे नहीं लगते। ये जो इमरान खान का रिजीम चेंज हुआ, कसम खुदा की, इसमें ये बनु उमैया शामिल थे, यूएई शामिल था, मोहम्मद बिन सुलेमान शामिल था। मोहम्मद बिन सुलेमान को घास कोई नहीं डालता था। मोहम्मद बिन सुलेमान तकरीर कर सकता था इमरान की तरह, जिस तरह इमरान ने अक़वाम मुत्तहिदा में की थी। उसी दिन मोहम्मद बिन सुलेमान की बत्ती गुल हो गई। मैंने पहले भी बताया, उधर कहते हैं जी हरमैन शरीफैन, बात बात पे कमाई खुद खाते हैं, कमाई खुद खाते हैं, और फिर कहते हैं जी कि जो हिफाजत है वो कोई और आके करे। तो कमाई भी गरीब मुल्कों को दें, गरीबों को दें। कमाई तो खुद खाते हैं। वही कमाई डोनाल्ड ट्रंप, वही कमाई अमेरिकी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, वही कमाई एप्स्टीन ज़ादों को खिलाते हैं। तो बहरहाल जो फसाद की जड़ है, बार बार अमेरिकी अखबार लिख रहे हैं कि मोहम्मद बिन सुलेमान कहते हैं डोनाल्ड जे ट्रंप को कि मारो 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 और मारो और मारो। अब आखिरी जो बात डिस्कस करेंगे, एक बार फिर मेरी तरफ से आपको, आपकी फैमिली को, आपके बच्चों को, आपके रिश्तेदारों को, आपके गिरदोनवा में सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। आज होती है, कल होती है, ईद मुबारक का क्या जाता है। आखिरी बात यह कि सुबह वाले वीलॉग में मैंने आपको, कम लोगों ने देखा है, तुलसी गिबार्ड का बताया था। तुलसी गिबार्ड वो अमेरिकी जो एस्टेब्लिशमेंट है ना, उसका दिमाग है तुलसी गिबार्ड। उन्होंने कहा जी कि अचानक वो कहती हैं जी कि ईरान, शुमाली कोरिया, चीन और पाकिस्तान अभी ईरान में फारिग नहीं हुए। जो हम कहते हैं और कहते थे बारी बारी सब की बारी, अभी ईरान से फारिग नहीं हुए। हमारा नाम ले दिया तुलसी गिबार्ड ने। ये अमेरिका तक रेंज वाले मिसाइल तैयार कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी अलार्म। इनको तो पता ही नहीं है, इन्होंने तो चले जाना है, इन्होंने पहले जहाज खरीद लिए हैं, इन्होंने तो निकल जाना है, मुल्क तो हमारा है। ये जहां पे मैं बैठा हूं, इसे थोड़े से फासले पर मेरे दादा की, मेरे बाबा की, मेरी मां की, मेरी दादी की कब्रें हैं। ये तो हमारा मुल्क है।
یہ کوئی سرکار، ان کے پاس تو ڈیول نیشنلٹی ہوتی ہے، دوہری شہریت ہوتی ہے، یہ ملکہ کے بھی غلام ہوتے ہیں، بادشاہ کے بھی. ہم تو اپنے غلام خود ہوتے ہیں، اپنے بادشاہ بھی خود ہوتے ہیں، اپنی مرضی کے مالک ہوتے ہیں. ہم تو کسی کے باپ سے نہیں ڈرتے. ہم تو جو اپنا ملک کا قانون ہے اس کا احترام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جو ملک کا قانون کہتا ہے، چاہے وہ ڈانگے مارنے والے ہی ہو، ہم پھر بھی احترام کرتے ہیں. جب ایران پہ حملہ ہوتا ہے، بلکہ ابھی حملہ نہیں ہوتا، ایران میں مظاہرے ہو رہے ہوتے ہیں. ایک اور میں آپ کو بات یاد دلاتا ہوں. مائک پومپیو، یہ سی آئی اے کا، پرندوں کی آوازیں آپ کو آ رہی ہوں گی بڑی مزیدار، میں تو بڑا انجوائے کرتا ہوں. بہرحال سی آئی اے کا سابق سربراہ مائک پومپیو اور سابق وزیر خارجہ، وہ کہتا ہے ایران کے بعد پاکستان از نیکسٹ سی آئی اے کا سربراہ. لیکن چونکہ وہ سابق ہوتا ہے تو ٹھیک ہے جی، کوریج ملی. لیکن اب تلسی کے بعد یہ تو موجود ہے. اب یہ اسی طرح پتہ پھینکتے ہیں، یو آر نیکسٹ. اور پھر اب یعنی یہ قیادت ہو، ایران جیسی قیادت، تو انہیں کہا چلو ٹھیک ہے جی، چلو آؤ کڈو جہاز. کیا اکھاڑ لیا ایران کا؟ پہلے حملے میں ہم شہید ہو جائیں گے نا، اور کیا ہوگا. ان کو شہید ہونے کا کہیں، یہ اوپر 7 رضائیاں ڈال لیں اپنے اوپر، یہ بھاگ کے ایسی جگہ چھپ جائیں جہاں سے نظر ہی نہ آئے. شہید، شہادت، اللہ معاف، توبہ توبہ توبہ. یہ کوئی ایرانی ہے؟ انہیں کہے ہاں ہم نیکسٹ ہیں، کرو جو کرنا ہے، کرو 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 نا. یہ غادی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم جن کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ جن کی ہیبت سے رائی. شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. کسی کا کوئی بینک بیلنس نہیں تھا. خامنائی، علی، لاریجانی، پاک پور، کسی کی جائیدادیں، کسی کے فلیٹ، کسی کے ڈی ایچ اے، کسی کے بیریا ٹاؤن. کل پرسوں وہ عباس راکچی کو کہا یو آر نیکسٹ، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہونڈے ہو، میں نیکسٹ ہوں. کیسے لوگ ہیں یہ؟ ان کو پتہ ہے جانا ہے. علی خامنائی کتنا عرصہ اور زندہ رہتے؟ 86 سال تو پہلے تھے، کتنا عرصہ. لیکن کس طرح گئے؟ علی لاریجانی کا جنازہ دیکھا ہے؟ میں نے ایسی باراتیں نہیں دیکھی، باراتیں جس طرح علی لاریجانی کا جنازہ تھا. ان لانتیوں کا کبھی دیکھا ہے؟ کب مرے، کدھر جو ہے نا وہ دفن ہوئے. ملاقات رہے گی انشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو آسانی عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے. ان کے ساتھ عدل کا نہیں، رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.